ناظرین، آج سے 30 سال پہلے کارسیوکوں کی فوج نے 16ویں صدی عیسوی کی مسجد بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ آج اس بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا زبردست نرمان ہو چکا ہے اور بہت جلد اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ تو کیا مسلمان بابری مسجد کی شہادت پر ہر سال ماتم کریں؟ کیا بابری مسجد کی شہادت کو ہر سال یاد کرنے سے کیا ہمارے حالات بدل جائیں گے؟ شاید آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جاپان پر 6 اگست 1945 کو اور ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ایٹم بم گرایا۔ آپ نے صرف شاید اتنا ہی سنا ہے، لیکن اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد امریکن فوجوں نے جاپان کے ہر شہر پر بمباری کی تھی اور ہر شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ گویا کہ صرف ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ نہیں ہوا بلکہ پورا جاپان تباہ ہو گیا تھا۔ ہیروشیما میں 90 سے 1000 آدمی بیک وقت مارے گئے، ناگاساکی میں 60,000 سے 70,000 آدمی ایک مرتبہ مارے گئے۔ غور کریں، اگر سیم سچویشن مسلمانوں کے پاس اگر ہو تو کیا کریں؟ اس قوم کے 2.5 سے 3 لاکھ آدمی چند گھنٹوں میں مار دیے گئے۔ پورا شہر نہیں بلکہ پورا ملک تباہ کر دیا گیا۔ اکنامی تباہ ہو گئی، بینک تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئیں، شپس تباہ ہو گئے، ٹرانسپورٹ تباہ ہو گیا، لاکھوں لوگ مر گئے، ریڈیشن پھیل گیا اور پوری دنیا کی آنکھیں جاپان کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ اب یہ جاپان کیا کرے گا۔ امریکن کی بمباری کے پاس جاپان کی جو سچویشن ہوئی تھی 1945 میں، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ ٹوٹل کیپٹل لاس 25% ہو گیا۔ ملٹری شپ اور ملٹری ایروپلین اور جو بھی ان کے ساز و سامان تھے 100% نشٹ کر دیے گئے۔ کمرشل شپ 81% تباہ ہو گیا۔ انڈسٹریل مشین 34%، اربن ہاؤسنگ 33%، بلڈنگ اینڈ اسٹرکچر 25%، ٹیلی گراف ٹیلی فون 16%، الیکٹریسٹی اینڈ روڈ وغیرہ 10% تباہ ہو گئے۔ گویا کہ پورا ملک بیٹھ گیا۔ جاپان نے آخر اس تباہی کے بعد کیا قدم اٹھایا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جاپان نے ایک پالیسی اختیار کی جس کا نام تھا پرائرٹی پروڈکشن سسٹم۔ پرائرٹی پروڈکشن سسٹم، پرائرٹی دی جائے کس چیز کو ہم سب سے پہلے تیار کریں اور کتنا تیار کریں۔ پرائم منسٹر نے اپنے ایڈوائزری گروپ کو یہ کہا کہ آپ مجھے ایک لسٹ بنا کر کے دیں کہ کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ ہم امپورٹ کر سکیں۔ بہت ہی لمبی فہرست ان کے ایڈوائزنگ گروپ نے بنا کر کے دی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف 5 اور 6 جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنا کر کے آپ دیں۔ ان لوگوں نے لسٹ بنا کر کے دی: اسٹیل، کول، ہیوی آئل، ربر اینڈ بسز۔ جانتے ہیں جاپان نے اپنے پرائرٹی پروڈکشن سسٹم میں سب سے پہلا ٹارگٹ کیا رکھا تھا کہ کنٹری کے اندر انرجی پیدا کی جائے، اور انرجی کے لیے ظاہر سی بات ہے ایندھن کی ضرورت ہوگی، یعنی کوئلہ کی۔ لہٰذا جاپان نے سب سے پہلے کوئلہ پروڈکشن کا نیشنل کمپین چلایا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر کوئلہ 30 ملین چاہیے تو چاہیے۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ منسٹر تک مائنز کے اندر جانے لگے، مائنز کے اندر جو کام کرتے تھے ان کو اپریشیٹ کرنے لگے، ان سے ملنے لگے، ان کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ اسی طرح ان کے اعلیٰ عہدیداران اپنے ورکروں کی اور جو لوگ مائنز میں کام کرتے تھے ان کے حوصلوں کو ریڈیو کے ذریعہ اس وقت اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ان کی ہمت افزائی کرتے رہے، اور انہوں نے 1947 تک 30 ملین کوئلہ پروڈکشن کا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ 1947 تک، یعنی 45 کے بعد 1947 تک 29.32 ملین ٹنز کوئلہ
لوکلی اور ڈومیسٹکلی پروڈکشن ہونے لگا جاپان میں۔ یہ جاپان کی قوم کا کمٹمنٹ تھا جس کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ جاپان نے سب سے پہلے کوئلہ پروڈکشن شروع کیا اور اس کا ٹارگٹ اچیو کیا تاکہ انرجی پیدا کی جائے۔ جب انرجی ہوگی تو پورا ملک چلے گا، انڈسٹریاں چلیں گی، پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ 2 سال کے اندر 1947 میں جاپان کے اندر ریکوری شروع ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات جاپانیوں کے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے حالات سے بدتر ہیں، ہرگز نہیں۔ اگر دونوں کے حالات کا مقابلہ کیا جائے تو ہندوستانی مسلمان ابھی بھی ہندوستان میں بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہیں۔ آج ہم اور آپ اسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 75 سال پہلے کی بات ہے اور آج 2020 میں ہم اور آپ اسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا وجود خطرے میں یقیناً ہے۔ رام مندر کے شیلانیاس سے ہمیں کوئی دقت نہیں۔ بابری مسجد کی شہادت یقیناً ایک افسوسناک عمل ہے، مگر بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے 20 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا۔ تو جاپان نے جو اسٹریٹجی بنائی انرجی پیدا کرنے کی، آج ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے انرجی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جانتے ہیں کہ قوموں کی انرجی کیا ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کی پہلی آیت جو اتری تھی وہ ہے قوموں کی انرجی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایجوکیشن۔ دنیا میں کسی بھی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو اس کی انرجی ایجوکیشن ہے۔ انرجی جب پیدا ہوگی تو پوری قوم حرکت کرے گی، جب پوری قوم حرکت کرے گی تو قوم اوپر اٹھے گی، جب اوپر اٹھے گی ظلم کا آٹومیٹک خاتمہ ہوگا۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فیس بک پر لکھتے رہیں، میڈیا میں اردو اخبارات میں آپ ماتم کرتے رہیں، آپ گھروں کے اندر دعائیں کرتے رہیں، مگر جب تک آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہوگی، جب تک آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی کہ اگلے 10 سال یا 20 سال میں ہمیں ہندوستانی مسلمانوں کو کس شکل میں لے کر کے جانا ہے، اس وقت تک یقیناً آپ کا حال اور بدحال ہوتا جائے گا۔ سوالات آتے ہیں کہ آخر ہم اس موقع پر کیا کریں؟ آپ کریں، آپ کے لیے کام ہے۔ بحیثیت امت آپ یہ طے کر لیں کہ ہم ہر سال ایجوکیشن میں اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ بابری مسجد کا قضیہ آپ ہار گئے اس لیے کہ وکیل آپ کے نہیں تھے، یقین مانیے۔ نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا، اور ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں۔ کیوں نہیں آپ ٹارگٹ پیدا کرتے کہ ہم بحیثیت مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ ہندیہ مل کر 5 سے 10 ہزار ایڈوکیٹ ہم کورٹوں کے اندر داخل کر دیں گے۔ ہزاروں مدرسے جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم وکلا نکالیں گے، اور وکلا نکال کر کے کورٹوں کے اندر ہم بھر دیں گے تاکہ ہماری آواز اور ہماری طاقت مضبوط ہو۔ کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ کرتے کہ ہر سال کم سے کم 5000 پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو بھر دیں گے، اور اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے؟ کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم پورے سال میں کم سے کم 100 IAS پیدا کریں گے؟ آپ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ مسلمانوں کا پیشہ بن جائے؟ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں IT پر قبضہ مسلمانوں کا قبضہ ہو؟ مگر جو کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ تو آج بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے شیلانیاس پر افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے آپ اور ہم مل کر کے یہ کمٹمنٹ کریں، ایجوکیشن کے اندر مسلمان نمبر 1 پر آئے گا۔ ہمارے وکیل ہوں گے، ہمارے ڈاکٹر ہوں گے، ہمارے IT انجینئرس ہوں گے، دوسرے سیکٹرز میں کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جاپان کی طرح 30 ملین کول کا ٹارگٹ انہوں نے پورا کیا تھا، ہم 30,000 انجینئرس، ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹ کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے تمہاری حالت چینج ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھو۔
اور حالت چینج کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنی ذہنیت اور اپنا خیال اور اپنا عقیدہ یہ سب چینج کرو۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ افسوس اور ماتم کریں گے، اپنے اپنے لیول پر کم از کم ٹارگٹ کریں گے کہ ہم ہندوستان میں تعلیم کا نقشہ مسلمانوں کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ جناب، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔